نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا اس کے حوالے سے کچھ بات ہم کریں گے۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ان تمام شہداء کے لیے دعا کریں گے، ان تمام متاثرین کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو اس زلزلے میں شہید ہو گئے میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو پیچھے ان کے لواحقین بچے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، ان کی بہت زیادہ مدد کر اور انہیں اس مصیبت کو سہنے کی ہمت دے، توفیق دے، اور اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول کر لے۔ ہم ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ہماری یہ دعا یقیناً ایک گواہی ہوگی تیرے پاس کہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جب ایک حصہ بخار میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو تمام جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، تو ہم بھی ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور اس صبر پر انہیں بہترین اجر دے، اور میرا مالک ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جب بھی کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے معاشرے میں، دنیا میں، تو اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ ریئیکشن کیا ہے کہ بہت سارے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ اس بارے میں قوم سے خطاب کرتے ہیں، اپنی قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی مصیبت آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہم دین کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جو میرے پاس اس سلسلے میں لوگوں کے سوالات آئے، میری نوری سسٹرز کی طرف سے، جو باتیں وہ جاننا چاہتی ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اظہار خیال کروں۔ میری بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام نے اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے بیانات دیے ہیں۔ میری ان میں کوئی حیثیت تو نہیں ہے، میں تو صرف آپ لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی یہ جو ایک الجھنیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گی، جو آپ لوگوں نے مجھے پوچھا، جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو کوائریز تھیں، ان کو میں نے جب دیکھا تو میں نے اس میں سے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، 3 باتیں ہیں ایک عام بندے کی جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ 3 طرح کے مکتبہ فکر جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ریئیکشن کے طور پہ۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس آفت کو دیکھ کے بہت خوفزدہ ہیں، اور وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی شامت اعمال ہے، تو ہمیں اس سے بچا۔ ایک تو یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں مختلف قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب یہ برائیاں جو ہیں دنیا میں بڑھ جاتی ہیں، کسی بھی قوم میں یہ برائی بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ والا عذاب جو ہے وہ اس پر آتا ہے، جس کی مثال ہے نا کہ جب کسی قوم میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کی برائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں کرونا پھیلا تھا، تو اس حدیث کو ہم نے بہت زیادہ پڑھا اور سنا کہ علماء اکرام نے ہمیں بتایا کہ جب کسی قوم میں زنا جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی بیماریاں اس قوم میں پھوٹ پڑتی ہیں جو اس سے پہلی قوموں میں نہیں تھی۔ تو کیا ہے کہ یہ انڈیکیشنز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے وقتاً فوقتاً کہ یہ برائی آئے گی تو اس کے ریئیکشن میں یہ ہوگا، اس کے جب یہ برائی اس حد تک بڑھ جائے گی تو اس کے جواب میں پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں یا اس قوم پر یہ والا عذاب جو ہے یہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا گیا ہے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں ہمیں انڈیکیشنز دی گئی ہیں، اور
کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اب جیسے زلزلے کی بات ہے تو زلزلے کے بارے میں جتنی احادیث ہمارے پاس ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، ان سب کو سامنے رکھ کے ان کی روشنی میں ہم جو علماء کرام اصول اخذ کرتے ہیں وہی اصول جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک آیت پکڑ کے اس سے کوئی اصول بنا رہا ہے، وہ اس سے کوئی نتیجہ نکال رہا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمیں، کچھ خواتین اس بات پہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں تو یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر۔ جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ اچھا، اب قرآن کی اس آیت کو پکڑ کر ہم یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ ساری کی ساری تکلیفیں مصیبتیں اللہ نے لکھ لی ہیں اور یہ آنی ہی آنی ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، آفتیں، بلائیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کی سب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جو عمل ہے انسان کا، اس جس کو ہم تقدیر، ایک کہتے ہیں نا، ایک تقدیر مطلق ہے جو لکھ دی گئی اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق میں کیا ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے اور جب تک انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، اس آفت سے، اس تکلیف سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ تکلیف اس کو نہیں پہنچائی جا سکتی۔ جیسا کہ حضرت یونس کی قوم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے اوپر عذاب کی وعید آ گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مل کر اجتماعی توبہ کی، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کا عذاب جو تھا وہ ان سے ہٹا دیا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جب انڈیکیشنز آتی ہیں، جب اثرات آتے ہیں، آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری باتیں بتا کے گئے۔ ہمیں بتا، حضرت عائشہ سے مروی وہ طویل حدیث ہے نا جس کے مفہوم میں یہ ہے کہ بے حیائی اور زنا جب عام ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر زلزلے آئیں گے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ہے۔ اب ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ان سے بچنے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ استغفار کریں، ہم مل کے توبہ استغفار کریں، اور ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارا کسی کے اوپر تو کوئی زور نہیں ہے نا، ہمارا زور تو اپنی جان پہ ہی ہے۔ تو ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو ہم اپنی ذات کو اللہ کی بہت زیادہ فرما برداری میں لے جائیں۔ کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اپنا کام خود تو کر سکتے ہیں نا، اپنے حصے کا کام خود کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو ہر بے حیائی اور برائی سے روک سکتے ہیں نا۔ آج دیکھیں برائی اور بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے اور اس تک رسائی کتنی آسان ہو گئی ہے۔ ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ہے، اس سے ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ پازیٹیو ہے سیکھنے کے لیے، اور اگر ہم اپنے نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگ جائیں تو برائی بہت آسان ہے، اس کے اوپر ہر شخص کی رینج میں ہے۔ تو کیا ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں کرنے کے کاموں میں یہی کام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بھلے یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں لیکن اللہ نے اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں بتا دی ہے کہ یہ کریں گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اور جب پورے کے پورے جو اثرات ہیں ہم دیکھتے ہیں، سب کچھ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، اب کچھ جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے بہت پریشان ہیں کہ بھئی سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، تو پلیٹیں تو ہلنی ہیں اور زلزلہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اب سائنسدانوں کی مشین گوئی ہے کہ اگلا جو زلزلہ ہے وہ پاکستان میں آنا ہے، تو اب اس وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، ہم انزائٹی میں، ہم پریشانی میں، ہمیں کوئی ایسا بتا دے۔ وہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا بابا مل جائے، کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو ہمیں بتا دے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ زلزلہ کب آنا ہے، تو ہم اس ڈیٹ سے پہلے اپنا سب کچھ سمیٹ سماٹ کے کہیں جنگل میں جا کے یا تو خیمہ لگا لیں یا پھر کسی
کسی اور ملک بھاگ جائیں، اپنی جان بچا لیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے، اللہ تعالیٰ نے بھی سارا پیپر آؤٹ کر دیا ہے نا۔ ہمارے اسلامک فلاسفی کے ٹیچر تھے، تو وہ کیا کہ جب ہمارا ایگزام ہونے والا تھا ہم بڑے پریشان تھے کہ کیسا ایگزام آئے گا، تو ہم پوچھ رہے تھے اپنے ٹیچر سے کہ کون سے کیسے تیاری کرنی، تو انہوں نے ہمیں بتایا یہ سوال آئیں گے، یہ سوال، وہ ہمیں پورا پیپر آؤٹ کر گئے۔ تو ہم نے کہا کہ سر آپ ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں، سارے سوال تو آپ نے ہمیں آج ہی بتا دیے۔ تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے ہمیں کہا کہ اللہ نے بھی تو پیپر آؤٹ کر دیا، کتنی تیاری کر رہے ہو تم لوگ۔ تو میں نے بھی اگر پیپر آؤٹ کیا تو پڑھنا اسی نے ہے، تیاری اسی نے کرنی ہے جس نے کرنی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ بھی چل جائے کہ فلانی تاریخ کو پاکستان میں زلزلہ ہے، تو بچنا اسی نے ہے جو بچ سکتا ہے، اور بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع۔ وہ حضرت نوح کا جب عذاب آیا تھا نا، تو وہ بڑھیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تو اللہ کی طرف جو رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق پیدا کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، تو اللہ پھر اسے ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ پھر اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ یہ جو خوف ہے نا، اس کو بھی عذاب کی ایک قسم کہا گیا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو جو مختلف آزمائشوں کا ذکر آیا نا، بھوک کا ذکر آیا ہے اور جنگ و جدل کا ذکر آیا، اس میں ایک ذکر خوف کا بھی آیا۔ یہ خوف بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، موت کا خوف، اس خوف سے ڈرنا، اس خوف سے انگزائٹی، پریشانی جو ہو رہی ہے لوگوں کو، تو کیا ہے کہ یہ ایمان کی کمی ہے۔ جب ایمان ہمارا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پھر موت کا خوف نہیں رہتا۔ مومن کو تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے تو یہ زندگی قید خانہ ہے، مومن کے لیے تو یہ حیات ایک پنجرے کی مانند ہے، مومن کے لیے تو اس کا رب اس سے ملنے کا مشتاق ہے، مومن کے لیے تو جب اللہ بلاوا بھیجے گا تو بڑا خوبصورت وہ وقت ہوگا۔ اللہ نے سورہ فجر میں اس وقت کو بیان کیا کہ وہ کتنا پیارا وقت ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب نیک لوگوں کو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے تو سلامت سلامہ کے ساتھ آئیں گے، وہ آ کے ان کو سلام کریں گے اور پھر ان سے کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ تو وہ تو اس وقت کا انتظار کرتا ہے، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اس لیے موت کا خوف ذہن سے نکال دیں۔ اگر مرنے کے بعد بھی عذاب ختم نہ ہوا تو ڈر اس چیز کا ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، وہ تو دائمی زندگی کا خوف منانے کی بات ہے۔ تو اس لیے مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اس چیز کو آپ بالکل ذہنوں سے نکال دیں۔ اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی جہاں فرما برداری ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ تو جب یہ چیزیں ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ عذاب کا کیا گیا فیصلہ، یہ سائنسدانوں کی گئی پیشین گوئیاں جو ہیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جب تک فرما برداری ہوتی رہے گی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم فرما برداروں میں ہو جائیں، اور یہی فرما برداری جو ہے یہ پھر ہمیں اس خوف سے نجات دے دے گی جس خوف میں ہم مبتلا ہیں۔ تو اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو موت کا وقت مقرر ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہم نے واپس جانا ہے۔ موت کا دن مقرر ہے، معین ہے، بس تیاری اس چیز کی ہے، خوف اس چیز کا ہے کہ اچھی سی تیاری کر کے چلے جائیں۔ ڈر یہ ہے کہ ہم تیاری اچھی نہیں کر پا رہے۔ تو موت کا خوف ذہنوں سے نکال دیں، موت برحق ہے، اور مومن کے لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اور ڈرنے کی بات یہی ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ ہم اپنی تیاری میں لگ جائیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اچھی سی تیاری کر کے اپنے رب کے پاس واپس جائیں، ٹھیک ہے؟ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔